اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی ہے، ہلاک کر لیا، خودکشی کر لیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اور اس جسم کا بنانے والا، اس کی ضروریات اور تقاضے کو پورا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ یہ اس کی ربوبیت ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو کی ضرورت وہ پوری کرتا ہے، اور اس جسم کے جتنے تقاضے اور ضروریات ہیں، داخلی طور پر، خارجی طور پر، سب کچھ پورا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جسم ہم نے اپنے طور پر نہیں بنایا، یہ عطیہ خداوندی ہے، ہم نے نہیں بنایا۔ یہ جسم ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کا مالک اللہ رب العالمین۔ ہم اپنے جسم کے کسی عضو کو، کسی حصے کو بیچ نہیں سکتے۔ بعض لوگ سر کے بال خریدتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے بال کو فروخت کریں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے جسم کے زائد بالوں کو، جو ہم جسم سے کاٹ کر کے علیحدہ کر لیتے ہیں، اپنے ناخنوں کو جب بڑھ جاتا ہے تو اسے کاٹ کر کے علیحدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور شریعت کا حکم ہے کہ جب اس جسم سے روح نکال لی جائے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے احترام کے پیش نظر اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ تو ہمارے جسم کا حصہ، چاہے وہ بال ہو، چاہے وہ ناخن ہو، اس کو بھی دفن کرنا چاہیے مٹی میں۔ گھر پر کوئی باکس بنانا چاہیے، کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ عورتیں جب سر کے بال جھاڑیں، درست کریں، اس کی اصلاح کریں، تو کنگھے میں جو بال رہ جاتا ہے اس کو جمع کریں، کہیں بھی لپیٹ کر کے اس طرح نہ پھینک دیں، شریعت کے حکم کے خلاف۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جسم اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس کی قدرت کا شاہکار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارے جسم کی تمام تر ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ جیسے اس کی الوہیت پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس کی ربوبیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو۔ پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری نگہداشت کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نگہداشت کے لیے اور پرورش کے لیے جو ہماری زیر سرپرستی ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کی نگہداشت کرتے ہیں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کی راحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس کو محبت ہو۔ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ مائیں دن بھر کام کرنے کے بعد بھی رات بھر بچے کی بیماری میں جاگ لیتی ہے، محبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں سے، ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر ہماری ساری ضروریات اور تقاضے کو جانتا ہے اور ہم سے محبت ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اسے بیچ نہیں سکتے، فروخت نہیں کر سکتے۔
اللہ کی ملکیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اللہ مالک ہے، ہم امین ہیں. امین کا مطلب یہ ہے کہ امانتاً یہ جسم ہم کو دیا گیا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم امین ہیں اس کے. یہ چیز امانتاً، یہ جسم امانتاً ہم کو دیا گیا ہے. اسی لیے ایسی چیزوں کا استعمال جس سے اس جسم کو نقصان پہنچے حرام ہے. جیسے نشہ آور چیزیں، اس سے ہماری عقل اور فطرت متاثر ہوتی ہے، اور یہ نشہ آور چیزیں انسان کو موت کی طرف تیزی کے ساتھ لے کر کے جاتی ہیں. یہ جسم عقل کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. نشے کو حرام قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ حرام ہے. پہلے دنیا سمجھتی تھی کہ شراب سے نشہ ہوتا ہے، پھر افیم سے نشہ ہوتا ہے، پھر گانجے سے نشہ ہوتا ہے، پھر آدمی آگے بڑھتا گیا. آج کتا گولی سے نشہ ہوتا ہے. نشے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیز استعمال کرتے. MD نام کا نشہ آ گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. نشہ بہت ساری چیزوں سے آتا ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں. نشہ ہوتا ہے وہ چیز لوگوں کو بتاتے. آج یہ جسم نشہ آور چیزیں عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں، انسان کے احساس اور شعور کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس لیے اسے اس کا استعمال حرام قرار دیا گیا. ایسی کوئی چیز جس سے جسم کو نقصان پہنچے، شریعت نے اس کے استعمال کو بھی حرام قرار دیا ہے. ایسی چیز، ایسا عمل جس سے ہمارا یہ جسم ختم ہو جائے. ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے روح ہو جائے. جس کو سوسائڈ کرنا، جس کو خودکشی کرنا، اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تم پر بہت مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص اپنے آپ پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اور اپنے ہاتھوں اپنی جان لے گا، اپنے آپ کو قتل کر لے گا، خودکشی اور سوسائڈ کر لے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں فی نار جہنم، وہ جہنم میں رہے گا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی نار یتردى خالدن مخلدن فیہا ابدا، اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی ہے، ہلاک کر لیا، خودکشی کر لیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ خودکشی اتنا بڑا جرم کیوں ہے کہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں. یہ جسم اللہ نے بنایا اور اس کی ضروریات اور تقاضے اللہ جانتا ہے، وہ پوری کرتا ہے. اور خودکشی کرنا اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی ربوبیت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کرتا ہے. دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. کسی بہن اور بیٹی کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں خودکشی کر لوں. ظاہر بات ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کے ارتکاب سے منع کیا ہے. جو خدا بغیر کسی سبب کے پال سکتا ہے، بغیر کسی سبب کے پال سکتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ وجود پاتا ہے، کون اس کی پرورش کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے، باپ کرتا ہے.
دنیا کے لوگ کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ خودکشی کرنا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ کیا اللہ پال نہیں سکتا؟ کائنات کی ایک ایک مخلوق کی ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ شوہر نہ پوری کرے، اللہ پوری کرتا ہے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے اور انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی تکلیف وقتی ہے، تنگ دستی محتاجگی تک یہ وقتی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری پرورش میں کوتاہی کر رہا ہے، اپنے حق کی ادائیگی میں اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، ہماری حق تلفی کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بتائے اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سال بھر کا نفقہ ایک ساتھ دے دیا کرتے۔ حضور کی ایک نہیں، ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ حضور نے کتنے نکاح کیے، لیکن کسی ایک بیوی کی طرف سے بھی کبھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو جہاں اپنی سنت قرار دیا ہے، وہیں پر اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو زندگی گزارتے ہوئے ان کی تمام تر ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم عائد کیا گیا ہے۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔